بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ بہت عیاش اور حسن پرست تھا۔ اس کا حرم خوبصورت لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ جس لڑکی پر بھی اس کا دل آ جاتا وہ اسی شام اس کے بستر پر پہنچا دی جاتی۔ بادشاہ کا وزیر بہت ہی سمجھدار اور مخلص آدمی تھا۔ ہر کام میں بادشاہ اس کی رائے کو اہمیت دیتا اور جہاں بھی جانا ہوتا اس وزیر کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا۔ ایک دن محل میں دعوت عام چل رہی تھی اور سب وزیر مشیر اپنی بیویوں کے ساتھ تشریف لائے تھے کہ بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑ گئی۔ اتنی حسین عورت تو اس کے حرم میں بھی نہیں تھی جتنی حسین اس کے وزیر کی بیوی تھی۔ حسب معمول بادشاہ کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ پہلی ہی نظر میں اس پر فدا ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس بار سامنے کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ اس کے عزیز ترین وزیر کی بیوی اور عزت تھی۔ ساری رات بادشاہ اسی سوچ میں سو نہ سکا کہ وزیر کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کیسے کی جائے۔ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار اس کے دماغ نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اس کو ایک خط دے کر کہا کہ یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک پہنچانا ہے، لیکن یہ خط تم خود لے کر جاؤ گے۔ اتنے خفیہ خط کے لیے تمہارے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر نے بھی ہمیشہ کی طرح بادشاہ سے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، آپ کا خط میں خود ہی حفاظت سے پہنچا دوں گا۔ اگلی صبح وزیر سو کر اٹھا اور اپنی بیوی سے مل کر ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا جہاں خط پہنچانا تھا۔ بادشاہ کو جب تسلی ہو گئی کہ وزیر سفر پر نکل چکا ہے تو وہ محل سے نکلا اور چلتا چلتا وزیر کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دیے بغیر ہی اندر داخل ہو گیا۔ وزیر کی بیوی نہا کر دھوپ میں بال بیٹھی خشک کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کو اچانک دیکھ کر حیران ہوئی اور اٹھ کر بادشاہ کا استقبال کیا اور پھر کہنے لگی کہ حضور، آج آپ ہم غریبوں کے گھر میں کیسے تشریف لے آئے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میں سیر کرتا کرتا ادھر کو آ نکلا اور سوچا کہ تم اپنے شوہر کے بنا گھر میں اکیلی ہوگی، تم سے پوچھ آؤں کہ کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں، کیونکہ تمہارا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر بادشاہ مطلب کی بات پر آ گیا اور اس کے حسن کی تعریفیں شروع کر دیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ تم جیسی خوبصورت عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ وزیر کی بیوی سمجھدار تھی، اس کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو دور دراز کے ملک میں بھیجا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ پھر وزیر کی بیوی بولی کہ حضور، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں تو وہ عوام انصاف لینے کس کے پاس جائے گی؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کی شان کے خلاف ہے۔ وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانشمندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو اپنی حرکت پر شدید افسوس ہوا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ دوسری طرف وزیر جب تھوڑا آگے آ گیا تو اس کو یاد آیا کہ بادشاہ کا خط وہ گھر میں ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑا واپس موڑا اور خط لینے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ بادشاہ اس کے گھر سے نکل رہا تھا۔ وزیر فوراً سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ پھر وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنا سامان اٹھا لو، میں تم کو تمہاری ماں کے گھر چھوڑ کر سفر پر نکلوں گا۔ چنانچہ وزیر نے بیوی کو اس کے میکے چھوڑا اور خط لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایک مہینے بعد وزیر خط کا جواب لے کر واپس آ گیا اور معمول کے مطابق دربار میں اپنے فرائض سر انجام دینے لگا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن وزیر اپنی بیوی کو لینے سسرال نہیں گیا،
کیونکہ اس کی نظر میں اس کی بیوی گنہگار تھی جس نے بادشاہ کے ساتھ گناہ کیا تھا۔ دوسری طرف بادشاہ کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ وزیر نے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر کو طلب کیا اور پوچھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت ہی عرصے سے اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں کر رہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، جب برتن جھوٹا ہو جائے اور کوئی اور دوسرا آپ کی غیر موجودگی میں اسے استعمال کرے تو اس برتن میں کھانا اچھا نہیں لگتا۔ بادشاہ فوراً بات کی تہ تک پہنچ گیا کہ وزیر کو میری حرکت کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ پھر بادشاہ کہنے لگا کہ کچھ برتن ایسے پاک ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی چاہ کر بھی گندا نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ اپنے مالک کی غیر موجودگی میں کسی غیر کے ہاتھوں اپنا دامن کبھی آلودہ نہیں کرتے، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دل میں کبھی غلط فہمی نہ رکھو۔ عقل مند وزیر بادشاہ کا اشارہ سمجھ گیا کہ اس نے کوشش ضرور کی لیکن میری بیوی نے اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا۔ وہ اسی دن سسرال گیا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ اس طرح تینوں کی سمجھداری سے ایک گھر اجڑنے سے بچ گیا اور سب کے آپس میں تعلقات بھی متاثر نہیں ہوئے۔ دوستو اس لیے کہتے ہیں کہ فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ اور جذبات میں آئے بغیر کرنے چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خوبصورت اور عقل مند بیوی کی یہی ایک ادا ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کا دامن صاف رہے، اس کا دامن داغدار کبھی نہ ہو۔